السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان عباسی، میرے ساتھ آج ہوں گے سعد نواز عباسی۔ پروگرام میں ڈسکس کریں گے شہباز گل پر جو اس وقت اور جس طرح عدالت نے ان کا دوبارہ سے ریمانڈ کے لیے انہیں دیا گیا، پولیس کے حوالے کیا گیا اور پولیس نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے انہیں اسلام آباد منتقل کیا۔ اور میرے ساتھ اس پروگرام میں آج شامل ہوں گے سعد نواز عباسی۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کا آج کا شکر، جو آپ سنائیں ٹاپک ہے کیسے؟ سعد بھائی، ویسے تو ہم نے ٹاپک دوسرا رکھا تھا لیکن عدم دلچسپی جو عوام کی ہے، کیونکہ پاکستان کو شاید بنے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا تو لوگ اس پر اب اتنی توجہ نہیں کرتے۔ تو جو حالیہ ہمارا ٹاپک ہے شہباز گل کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں سیاست جو ہے وہ کس رخ جا رہی ہے؟ اس طرح سے ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، کال کوٹری، اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کال کوٹڑی تو میرا خیال میں نہیں ہے، کال کوٹڑی تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ یا تو تھانے میں اسلام آباد کے یا اڈیالہ جیل میں وہ رہے ہیں۔ جو اس کا پس منظر ہے نا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی روایت ہے، آپ اس کو کہیں، یا ایک روایتی ریاستی ہتھ کنڈا ہے۔ جو لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے، اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ شہباز گل صاحب وہ بندے ہیں جو اس قسم کے رویے کو پروموٹ کرتے رہے، جو اس قسم کی باتوں کو بڑے فخریہ اور بڑے اگریسولی وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ مخالفین کے ساتھ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک وہ بڑا ان کا جملہ بھی سر، اس وقت ٹرینڈ مجرموں کر کے رہا ہے، ساتھ ایسا ہونا چاہیے، رندہ پھرنا چاہیے۔ وہ تو خیر پنجابی میں ایک کہتے ہیں، لیکن مخالفین کا وہ کہتے ہیں، مطلب مخالفین کا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جس نے ظاہر سی بات ہے گناہ کیا وہ قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ تو یہ ان کی اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن شہباز گل جو ہیں ان کو مہرہ بنا کر کہاں تک جانا چاہ رہی ہے جو اسلام آباد حکومت ہے؟ بظاہر تو 22 تھانے لگتے ہیں اسلام آباد میں، لیکن شہباز شریف صاحب میرے خیال سے اس سے بھی کم حدود کے وزیر اعظم ہیں، لیکن انہوں نے شہباز گل کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے۔ کیا چاہتے ہیں وہ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ شہباز گل یا جو ان کی جماعت ہے، یہ اس حوالے سے قابل ترس یا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، کوئی عام پبلک نہیں ہے کہ جس کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے، یا جن لوگوں کو ایسا کسی چیز سے واسطہ نہیں پڑا، بلکہ یہ خود اس چیز کو اپنے دور میں پروموٹ کرتے رہے ہیں، اس کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اس چیز کو یہ جو چیز بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو انتقامی ظاہر کہیں گے، سیاسی انتقام میں جو لوگ اس وقت ملوث ہیں، وہ خود اس کا شکار رہے ہیں۔ مثلا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وہ ان کے 100 جرائم ہوں گے، 100 برائیاں ہوں گی، آپ ان کے ساتھ درجنوں اختلافات کر سکتے ہیں، ان کو آپ بہت سی چیزوں میں قابل گرفت ان کو کر سکتے تھے، لیکن ان کے اوپر جب ایک انتقامی کارروائی کی گئی اور انہوں نے اس کو اتنا سب بھگتا، تو امید یہ کی جانی چاہیے تھی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ اپنے دور میں تو مثال بنائیں۔ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کو جب اقتدار ملے یا اقتدار میں حصہ ملے، جسے میں اصل میں کہتا ہوں، تو آپ وہی کام دوسروں کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام آخر کب تک چلے گا؟ یہ جو ہمارا پاکستان کی ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، یہ کب تک یہ سیاسی خاندانوں کی کہہ لیں یا جماعتوں کی کہہ لیں یا طاقتور لوگوں کی رکھیل بنی رہیں گی عدالتیں، اور کسی کے انتقام کے لیے استعمال ہوتی رہیں گی، کسی کو ضرورت سے زیادہ انصاف دینے کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گی؟ یہ کب اپنا کام انصاف کے مطابق کریں گی، آئین اور قانون کی بنیادوں پر کریں گی؟ لیکن تو سعد سوال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک اب مجھے اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف خیر اتنی طاقت کے ساتھ تو شاید اس وقت وہ حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے، اور محض چند ایک سیٹوں پر، وہ بھی اتحادی ادھر ادھر سے ملا کر، لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ کر کون رہا ہے شہباز گل کے ساتھ؟ کن لوگوں کے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت، وفاقی حکومت کر رہی ہے؟ میرے خیال سے وفاقی حکومت کی یہ اتنی جرت نہیں ہو سکتی، یا اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں جن کو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں بالکل، وہ میں ہی بتا سکتا ہوں۔ آپ تو بالکل اس لیے نہیں بتائیں گے نا کیونکہ آپ لوگ ان کے ساتھ مل کے ماضی میں یہ کام کرتے رہے، نہیں آپ نہیں نہیں ہے۔ بتائیں گے۔ ہاں بالکل میں بتا سکتا
میں بتا سکتا ہوں، اور یہ بندوق آپ ہمیشہ ہمارے کاندھوں پہ رکھ کے چلایا کریں. نہیں نہیں ذات بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہونے دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اس ملک میں انصاف کا بول بالا نہیں ہونے دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اس ملک میں لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جس کے وہ مستحق ہیں. مثلا نواز شریف، ان کے اوپر الزامات تھے کہ جی انہوں نے باہر ان کے آف شور اکاؤنٹس نکل آئے. آپ ان کو سزا دے رہے ہیں کامے پہ. آپ ان کی چوری سیاہ ثابت کر نہیں سک رہے تو آپ انکمپیٹنٹ ہیں، یا نہیں کرنا چاہ رہے آپ کر نہیں سک رہے تو آپ انکمپیٹنٹ ہیں. نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں بھی چور ہے. اسی طرح آپ جب اب یہ لوگ اگر آپ کے مخالف ہوئے ہیں یا جو بھی اس کا پس منظر ہے مجھے نہیں پتا، آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو قانون کے مطابق ٹریٹ کریں، جو ان کا حق بنتا ہے جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے، آپ ان کو ماورائے قانون اٹھا لیں، آپ ان پہ تشدد کریں، آپ ان پہ وہ کام کریں جس کو مستحق نہیں ہے. تو میں اس کے خلاف ہوں. ہر پارٹی اور ہر شخصیت کے قطع نظر کے کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں جیسے کہا نا کہ نواز شریف، زرداری، فلاں فلاں جو بھی سابق حکمران ہیں، اگر ان میں سے کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، میرا کہنا یہ. لیکن اس چیز پہ سب سے زیادہ جو اس ریاستی، آپ اس کو جبر کہہ لیں، اس کو آپ ظلم کہہ لیں، نا انصافی کہہ لیں، اس چیز پہ سب سے زیادہ جس نے اگر کسی ان کا ساتھ دیا ہے نا تو وہ پی ٹی آئی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ پہلے بیانیہ بنایا ان کے اگینسٹ، چوری کے، کرپشن کے بارے میں ایک بیانیہ بنایا، ایک نیریٹو بلڈ کیا، لوگوں کو بیانیہ بنایا موٹیویٹ نہیں کیا. ہے صاحب بھائی، یہ اور چیزیں جب سامنے اقتدار تھی میں عوام آئے کے تو بجائے سامنے، انصاف کرنے کے، یہ چیزیں عوام کے سامنے جب تھی اور اقتدار ایک ضرب المثل بن گئی تھی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص کھاتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہے، تھوڑی کرتا ہے، زیادہ کرتا تو ہے نا. یہ تو عوام نے فیصلہ دیکھیں کیا. کون ٹھیک ہے، پرسپشن تھی نا. اب تو دیکھیں پرسپشن ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے. ریاست اور ریاستی ادارے اور خاص طور پہ عدلیہ کا تعلق پرسپشن سے نہیں ہوتا. مثلا ایسے ہی ایک آدمی کے بارے میں ایک اچھی پرسپشن ہے، شہرت ہے، لیکن اندرون خانہ اس نے کوئی کرپشن کی ہوئی ہے اور وہ ثبوت عدالت میں کوئی لے جاتا ہے، تو وہ کیا پرسپشن کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے؟ نہیں، وہ انصاف اور قانون کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے. ایسے ہی ایک شخص بہت مقبول ہے اور اس کی بڑی فالوئنگ ہے، فین فالوئنگ ہے، یا اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں، اسٹریٹ پاور ہے، اور وہ کوئی وائلیشن کرتا ہے، تو کیا آپ اس کو لوگ اس وجہ سے آپ اس کو استثنا دیں گے، آپ مستثنا قرار دیں گے کہ نہیں جی اس چونکہ مقبول ہے لہٰذا اس کے خلاف ہم نہیں، قانونی استثناء کارروائی تو نہیں کریں کسی گے؟ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ عمر فاروق نے یہ کہا تھا ناجائز. کہ ان پر ہاں انگلیاں اٹھ سکتی ہیں، تو میں استثناء ان سے بڑا حکمران اور ان سے بڑا تو عادل کوئی نہیں ہے نا. تو ان اصل پر بات اگر یہ اصل بات یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی نواز آئی کا شریف یہی ہو، نیریٹو ہے، زرداری ہو، شہباز گل ہو، یہی رانا نیریٹو. ثناء اللہ ہو، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہو قانون کے مطابق ٹریٹ کریں. اور جو سیاسی لوگ ہیں نا، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، مختلف جماعتوں کی کارکن ہیں، جو پولیٹیکلی ایکٹیو رہتے ہیں ہر وقت، عام لوگ جن بیچاروں کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے فرصت نہیں ہے یا جو دلچسپی نہیں رکھتے، آپ ان پہ تو تنقید کسی حد تک کر سکتے کہ یار معاشرہ کی طرف جا رہا ہے، ملک کی طرف، ان کو دلچسپی نہیں ہے، ان پہ تنقید کسی سطح کی آپ کریں گے. لیکن جو لوگ نیگیٹو کام کر رہے ہیں نا، پولیٹیکلی ایکٹیو تو ہیں لیکن نیگیٹو کام کر رہے ہیں، یعنی پولرائزیشن بڑھا رہے ہیں ملک کے اندر، منافرت کو بڑھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مطلب ہر حد پار کر رہے ہیں، یہ زیادہ تنقید کے اور مذمت کے مستحق ہیں. تو اس لیے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں اصول کی بات کریں، ہم عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، چاہے مخالف ہے یا کوئی بھی ہے. آپ نے سیاسی مخالفت کرنی ہے تو کسی کارکردگی کی بنیاد پہ کریں، آپ پرفارمنس کی بنیاد پہ کریں، آپ نظریات کی بنیاد پہ کریں، ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہو نا. یہ تو نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو ہر طرح کے، آپ جب اقتدار میں آئیں یا آپ نہ بھی ہوں اقتدار میں، تو آپ یہ توقع کریں کہ مخالف کو ہر طرح کا رندہ پھیرا جائے. یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ذرا ٹرینڈنگ ہے ورڈ ہے. اور جب آپ پہ بات آئے تو جب آپ پہ یہ بات آئے تو آپ مظلومیت کارڈ کھیلیں اور مظلوم بن جائیں، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. مظلوم تو ہم اس آپ دن کو سے ہیں ایک ساتھ ہی بھائی. مطالبہ آپ کو کرنا یہ ماننا چاہیے. پڑے گا جب بیرونی مداخلت ہوئی، امریکہ نے ملک میں مداخلت کی، اس نے حکومت گرائی، تو وہ ہم پر مظلومیت تو لاگو ہوتی ہے. آپ اس سے ڈینائی
نہ کریں یا اس سے انکار نہ کریں، مظلوم تو ہم ہیں، ظاہر سی بات ہے طاقتور لوگوں نے ہمیں اٹھا کے باہر پھینکا ہے، یا عمران خان کو میری مراد ان کو باہر پھینکا ہے، ایک یعنی کہ الیکٹڈ وزیر اعظم جو ووٹ کے ذریعے عوام کے ذریعے آئے، تو وہ اگر آپ اس کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے تو کیا وہ مظلوم نہیں ہوتا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ تو پھر آپ پوری قوم کو کہنا، یہ پھر آپ تو مظلوم نہ بنے. یہ تو کوئی پہلے وزیر اعظم نہیں ہے نا جنہیں اٹھا کے باہر پھینکا گیا ہے، چاہے کسی بھی بنیادوں پہ پھینکا گیا ہے. پہلے تو چلیں یہ اپنے پہلے ہی وزیر اعظم کرتوتوں تو کی نہیں ہے وجہ جن سے کے جو ہے نا. مینڈیٹ کو روندا گیا ہے، لیکن یہ وہ پہلے وزیر اعظم ضرور ہیں جو ڈیل کے ذریعے آئے، جن کو پتا تھا کہ اصل حکمرانی کس کے پاس ہے، اصل اقتدار کس کے پاس ہے، طاقت کا اصل مرکز کہاں ہے. میں ریپیٹڈلی یہ باتیں کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ کیا کہا کرتے تھے، نہیں جی ہم تو آل ان آل ہیں، طاقت کا اصل مرکز جو ہے وہ جی ایچ کیو کے بجائے پی ایم ہاؤس ہے، عمران خان صاحب تو باس ہیں، اور یہ اور وہ. تو آپ دیکھیں یہ چیز یعنی بھی تو آپ مانیں نا کہ اس سے پہلے کوئی بھی جو ہے وہ اس اثر و رسوخ سے نہیں آیا، یعنی کہ عمران خان صرف واحد آئے بندہ ہے جو. آئے 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 ہاں لیکن پھر صاحب کی بات کریں نا وہ آپ، ایک پر وہ نام وہ اس کو دیکھیں، وہ آئے لیکن وہ یا تو جو اس بات کو پارٹیاں ہی جو اسٹیبلشمنٹ کی گود لے کر انہوں نے پروان چڑھا، جن پارٹیوں نے، اگر عمران خان کی 25 سالہ سٹرگل ہے، اس نے محنت کی ہے، 25 سال کے بعد وہ آتا ہے، تو پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو الیکٹ کرنے والے یا سلیکٹ کرنے والے اور تھے، تو پھر میں سمجھتا ہوں شاید کہ ہمیں دیکھیں، درست کرنا چاہیے خود. آپ پھل پکنے کا 1 سال انتظار کریں، ہوں. لیکن جیسے وہ پک کے تیار ہونا اور گرنے والا آپ اس کو پتھر مار کے خراب کر دیں، تو آپ سے بڑا بیوقوف، آپ سے بڑا میں کہوں گا یار کہ آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا. اگر آپ نے 22 سال سٹرگل کی تھی، آپ کے پاس ایک یوتھ کی ایک طاقت تھی، آپ کے پاس ایک نیا نیریٹو تھا اینٹی کرپشن کا، کمنٹ آپ کے نظر نہیں آ پاس رہے. آپ کے پاس وہ چیز تھی جو باقی جماعتوں میں نہیں تھی، اور باقی جماعتیں اپنی طبعی موت مرنے والی تھیں. یعنی ایک ظاہر ہے ہر نظریے کا، ہر جماعت کا، ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ان کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے. تو جب وہ یہ بالکل خود ہی ختم ہونے والے تھے اور آپ کا پھل پک کے تیار تھا، آپ کو شاید 5 سال اور انتظار کرنا پڑ جاتا، تو آپ نے جنرل شجاع پاشا سے ہاتھ ملا لیا. آپ نے کہا میں ذرا جلدی کر لوں، وزیر اعظم بن لوں، اور جب آپ ان سے ہاتھ ملائیں گے تو پھر یہ کام تو ہوگا. یہ تو تو ہوگا جس کو پاکستان میں کہتے ہیں یہ نا یہ روایت تو بنی ہوئی ہے نا، یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے. آپ جب تک کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے آپ کیسے آگے آئیں گے؟ آپ یہ بھی تو سوچ لیں نا. تو اس پھر کے رونا بعد میں کس بات آپ کو کا، ایک اور جب مثال جو دے بھی ان دیتا کے ہوں. ساتھ آپ ہاتھ ملا کے تو آیا یوں ہے کر کے ہاتھ کھڑا میرے کر بھائی، کے کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی، تو حل صرف جو جماعت اسلامی وہ بھی تب آئے گی نا، تو انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس نے ہاتھ ملایا، وہ اگر بھی وہ ضرور اس ہاتھ طریقے ملائے. سے آتے ہیں اور اپنے نظریات سے کمپرومائز کرتے ہیں، وہ اپنی باتوں سے اور اپنے منشور سے پھر جاتے ہیں، اچھا، تو پھر ہمارے لیے وہ جو بھی الیگیشن جو لگا ہوا ہے شہباز گل پہ کہ فوج میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے نچلے طبقے اور بڑے طبقے میں، کیا اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے فوج کے مخالف بیانات نہیں دیے؟ اس سے پہلے مریم نواز نے فوج کے خلاف بیانات نہیں دیے؟ ایسے دیے جن کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. مجھے خود شرم آ جاتی ہے کہ یار ہماری فوج ہے، 7.5 لاکھ فوج ہے، اور اس کی اس طرح سے تذلیل. تو اس کے بعد خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا کہا، اس کے بعد ایاز صادق نے کیا کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ان کے آرمی چیفوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپتی ہیں. تو یہ سارے لوگ کس تھاٹ سے ہیں، کس نظریے کے لوگ ہیں جن کو آپ چھوڑ کر شہباز گل کے پیچھے پڑے ہوئے ایک پروفیسر آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، امریکہ سے ملک کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے ملک میں تشریف لے آئے، آپ اس کو بند کر دیں کال کوٹری میں. وہ صحیح کہتا ہے کہ بعض اچھا دیکھیے، لوگوں میں آپ کو کہتا ہوں. خدمت تو جو انہوں نے کی ہے نا ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ تو ہم نہیں بلا سکتے. جو انہوں نے لوگوں کو ایک تہذیب سکھائی ہے، مزید اس میں 4 چاند لگائیں. جو پہلے سے ایک معاشرہ اتنا تہذیب یافتہ تھا اس کو تو خیر چھوڑیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نون لیگ کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی 4 سال، تقریباً 4 سال 5 سال سول سپرمیسی اور جو فوج کی مداخلت اور اس کے خلاف بیانیاں بنایا اور بڑا کچھ کیا، لیکن آخر وہ بھی ان کے قدموں میں دوبارہ جا کے بیٹھ گئے. اور یہ اس چل نہیں بات سے پایا نا. وہ خود بھی اس بات سے وہ خود بھی انکار نہیں کر رہے، وہ اس بات سے خود بھی انکار نہیں کر رہے. اور یہی تو تو وجہ ہے عمران کہ آج خان ان کی صاحب بھی تو غلطیاں مان رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی تو غلطیاں مان رہے ہیں. آپ ان کو بھی تو دیکھ لیں. اگر انہوں نے ایک بیانیہ چلایا ہے، عمران خان کا واحد بیانیہ ہے جو برسوں تک چلتا ہے اور قائم رہتا ہے. نواز شریف اٹھا لیں، مریم دیکھیں نواز اٹھا غلطی لیں، کسی ماننا کا بھی بیانیہ
غلطی محض ماننا جب نون لیگ انقلابی ہوئی تھی نا تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ انقلابی نہیں ہے، یہ تو بس وہ نہیں ہے. یہ ان کی یہ اپرچونٹسٹ ہیں، یہ اپنے اس وقت جو ہے وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے سب باتیں کر رہے ہیں، یہ سیاسی کارڈ کھیل رہے ہیں. کل ان کو موقع ملے گا یہ پھر شامل ہو جائیں گے. انہوں نے وہی کام کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر غلطی ماننا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پکا فیصلہ کر لیں، آپ یہ یقین دلائیں کہ جی، اور ایک کلیئر سٹانس لے لیں، پالیسی بنا لیں کہ ہم کبھی بھی صحیح ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے اقتدار میں نہیں آئیں گے، ہم کبھی بھی کوئی ایسا غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کریں گے، کسی کی بیساکھیوں کے سہارے اقتدار میں نہیں آئیں گے، الیکشن جیتنے کے لیے کسی کا سہارا نہیں لیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی عمران خان صاحب بھی تو یہ کلیئر پوزیشن نہیں لے رہے نا. وہ ابھی جو ایک سالہ وہ حکومت ابھی بنائی ہے بھی انہوں نے، ایک آنکھ سے جی ایچ کی طرف دیکھ رہے ہیں. مسئلہ وہ یہ ہے، میں وہ آپ کو یہ اس لیے وہ کل وارن کرتا کسی ہوں نے بار لکھا بار. تھا کہ جب سارے پالتو جو ہے نا، وہ سارے پالتو جانور کسی کی پوسٹ میں پڑھ رہا تھا، سوشل میڈیا بھی ایک تو ہے، تو وہ کسی نے لکھا تھا کہ سارے پالتو جب گٹھے رہنا شروع کر دینا ایک کمرے کے اندر، تو سمجھ لیں کہ وہ کسی کے پالتو ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی پال رہا ہے. تو یہ سارے 11 کے 11 جماعتیں ایک کمرے کے اندر رہ رہی ہیں، اور کیا نہیں سمجھتے کہ یہ آپ اب بھی نہیں سمجھتے کہ یہ اپنے نظریات کو دفن کر کے آئے ہیں، یہ اپنے نہیں، وہ خیالات کو کسی دفن کو کر کے آئے پال ہیں؟ رہا ہے اور کسی کو نکال رہا ہے، وہ سارے اسی کے نا، سارے پالتو ہیں. مسئلہ یہ کسی کو پال رہا ہے اور کسی کو نکال رہا ہے، تو یہ سارے پالتو ہیں. وہ دیکھیں میں پال آپ سے کو نکلے ہیں سیریس نا، ہونا پال سے نکلے اسی لیے تو اسی جرم ویری کی سیریس پاداش میں. میں بات آپ کو بار بار کہتا ہوں. دیکھیں اس ملک کا اگر دیکھیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں، سیاسی لیڈروں کے اور جماعتوں کے اپنے بھی بہت سے مسائل ہیں. مطلب ان میں بھی بہت سی چیزوں میں کلیئرٹی نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں ویژن ان کے پاس اس طرح کا نہیں ہے کہ اتنے بڑے مسائل حل ہو سکیں. وہ چلے ایک دوسرا ٹاپک ہے. لیکن یہ جو ایک سیاسی مسئلہ ہے نا، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، یا ایک ان کو ساتھ ملا کے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بناتا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کے ان کی چاکری میں لگ جاتا ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا ہے. اس کا حل جو ہے نا، اس بڑے مسئلے کا حل، اور جو اقتدار میں ہمیشہ سے شامل ہیں، جو انکوسچنیبل ہیں، جن کو کوئی کوسچن نہیں کر سکتا، جن کے سکینڈل پہ کوئی ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتا، نیشنل میڈیا پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ جو طاقتور لوگ ہیں، اسپیشلی جرنیل اور جج ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے یا ان کو قانون اور آئین کے نیچے لانے کے لیے سب جماعتوں کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے تو یہ خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کبھی بھی اس طرز سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ان کو اپنی بیساکھیاں نہیں بنائیں گے، ہم ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، غیر قانونی مداخلت میں ان کا سہارا نہیں لیں گے. اور پھر سب کو مل کے یہ چارٹر سائن کرنا پڑے گا اور اس پہ سختی سے عمل درآمد کرنا پڑے گا. ایک ایسا میثاق دوبارہ سے سائن کرنا پڑے گا جس کے بعد یہ مداخلت کم سے کم رک جائے، اور پھر ان کے درمیان ایک پازیٹیو کمپٹیشن شروع ہو جائے. وہ لوگ ایک دوسرے کو جیل میں ڈلوانا، ان کو تشدد کروانا، مروانا، اور ملک میں ایک انارکی کی صورتحال رکھنا، ڈی اسٹیبلائزیشن جو سیاسی، جس کی پھر ظاہرہ کانسیکوینسز معیشت پہ بھی آتے ہیں، اس کا نقصان معیشت کو بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ایک ملک کے اندر بحران ہے اور جو ایک بڑا مسئلہ ہے نا، یہ حل ہو سکتا ہے، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب یہ سیاسی لیڈرشپ سنجیدہ ہو کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم آپس میں سیاسی حوالے سے بھگت لیں گے، یا ہمارے میں بھی کوئی اگر مجرم ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، تو اس کو ہم قانون کے مطابق، یعنی کیسے کریں قانون اور آپ آئین کی کیسے؟ حکمرانی پہ اگر اتفاق کر لیں، جس کی ابھی تو مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سر میری بات ادروائز سنیں، یہ ایک مسئلہ حل نہیں مجرم ہوگا. کس طرح اپنے خلاف، ایک مجرم، ایک جو مطلب جس نے چوری کی ہوئی ہے، چور ہے اگر، تو اپنے خلاف کیسے قانون بنائے گا کہ میں بھی اس کے نیچے آ جاؤں گا اور مجھے بھی سزا و جزا بھگتنا پڑے گا؟ کیسے بنائے گا؟ اسی لیے تو عمران خان کہتا ہے کہ یار میں ان کے ساتھ اکٹھا ہوں کیسے؟ اگر وہ کوئی ان کے ساتھ اکٹھا ہو کر، یعنی کہ بیٹھ کر آپس میں مفاہمت کے تحت کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ این آر او مانگتے ہیں. تو ایسے میں کیسے یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں یا جو میں چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں این آر او تو میں آپ کو پھر کہوں گا، میں نے آپ کو شاید لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا، ان سب کو ملا ہوا ہے، جو سچی بات ہے. ان سب کو جب صحیح. تک ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں ہوتا نا، انہوں نے جس نے بھی جرم کیے ہیں، جس دور حکومت میں جو بھی کرپشن ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، کچھ بھی غلط ہوا ہے، جب تک ان سب کو قانون کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جاتا اور اس پہ سزا نہیں ہوتی، ان سب کو این آر او تو حاصل ہے، مطلب سب کو این آر او حاصل ہے. لیکن سیاسی طور پہ پولیٹیکلی ملک کا ایک بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے اگر آپ مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک
ایک پرنسپل سٹانس لے لیتے ہیں, ایک اصولی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے, ان کا سہارا نہیں بنیں گے یا ان کا سہارا نہیں لیں گے, تو ایک بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. نون لیگ جس سر نے میں وہ آپ کو کہا نا جڑیں کہ اتنی مضبوط کر چکے ہیں, وہ اتنی 5 سال مضبوط انہوں جڑیں نے کر ووٹ کے کو عزت دو کا بیانیہ چلایا, انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی, لوگوں کو موبلائز کیا, نام لے کے باتیں کی, جرنیلوں کے نام لیے, آج وہ ان کے ساتھ شامل اقتدار ہے اور ان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں جیسے سب نے پہلے کیا. اور دوسری طرف جن کو اقتدار سے اٹھا کے باہر کر دیا گیا اور جو آج بھی دبے لفظوں میں یا بعض کا عمران خان صاحب فلو میں کہہ جاتے ہیں ان کے کہ جی ہمیں اقتدار میں انہوں نے ان کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا رہا یا ہمیں پورے اختیارات نہیں تھے. آج بھی میں پھر کہہ رہا ہوں, آج بھی اگر ان کو دوبارہ وہاں سے کوئی گرین سگنل آئے گا تو وہ وہیں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ مسئلہ تو جوں کا تو رہا نا, جو اصل میرے خیال مسئلہ سے ہے, جو عمران اصل خان مسئلہ صاحب کو نہیں جانا چاہیے, اور وہ امید یہی ہے کہ نہیں جائیں گے. ایک لیڈر ہیں اور پاپولر لیڈر ہیں, ایسا لیڈر نہیں ہے مطلب میرے خیال سے کہ نواز شریف صاحب اگر اور ان میں مقابلہ کیا جائے تو عمران خان صاحب ایک مضبوط لیڈر ہے, عوام ان کو چاہتی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کے بنا پاکستان میں اب کیونکہ ایک تناور درخت بن چکا ہے, ایک پودا جو ہوتا ہے اگرچہ اس کی جڑیں کم ہوتی ہیں, اس کو کاٹ کے بندہ ہو سکتا ہے, سیٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن ایک تناور درخت کو آپ کیسے کاٹیں گے؟ دیکھیں تناور درخت کو آپ مل کے کاٹیں گے, پودے کو تو ایک آدمی اکھاڑ سکتا ہے نا, درخت کو کاٹنے کے لیے زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو زیادہ لوگ تب بھی ہوں گے جب ساری پولیٹیکل قیادت اکٹھی ہوگی, سنجیدہ ہوگی, ایک ٹیبل پہ بیٹھے گی. اب ان کو کون بٹھائے گا مجھے نہیں پتا, یا یہ کب ان کو بٹھائے گا وہی یہ بھی بٹھائے مجھے گا, نہیں وہی پتا, درخت. لیکن میرے خیال سے یہ اسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گے, لیکن اس کو کاٹنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے. یہ سب جو اصل میں ہاں جو بندہ جو کرپشن کرتا ہے, سب سے مراد آپ عمران خان کو بھی بیچ میں لے رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, چلے ان کو بھی رکھ لیں, لیکن یہ اس درخت کو کاٹیں گے نہیں. یہ اس کی سائے میں بیٹھ کے یہ ایک مقامت بنائیں گے کہ آپ بھی رول ادا کریں, ہم بھی رول ادا کرتے ہیں ملک کو آگے لے کر چلنے کے لیے, اور ملک یہیں دیکھیں کا ان یہیں کو بھی چلے گا. آپ ساتھ شامل کریں, ان کو بھی یہ سمجھائیں. دیکھیں ملک میں جتنی پارٹیاں ہیں وہ اگر ساری اکٹھی ہو جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پورے ملک کی نمائندگی ہے, یعنی ساری عوام کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری عوام یہ چاہتی ہے, یعنی ملک کے اصل وارث یعنی عوام یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ملک آئین اور قانون کے تحت چلے, کسی ادارے کی, کسی جرنل کی, کسی اشخاص کی مرضی پہ نہ چلے. تو ایسے ہی ہے, پھر ان کو بھی ساتھ تبھی بٹھائیں گے نا, ترقی ان کو یہ سمجھائیں گے کہ جی اگر دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ کسی ایسے وقت کا انتظار کریں جب سارے وسائل ملک میں سے ختم ہو جائیں اور وہ چند ہاتھوں میں چلے جائیں, آپ باہر جزیرے خرید کے بیٹھ جائیں, آپ کی مراعات اور عیاشیاں چل رہی ہوں اور عوام بھوکی مرنا شروع ہو جائے تو پھر خونی انقلاب آ جائے, آپ اس کا انتظار کر لیں. یا پھر آپ بیٹھ کے مفاہمت سے انڈرسٹینڈنگ کے تحت کوئی ایسا لاہ عمل اور کوئی ایسا طریقہ کار اپنا لیں جس کے تحت ملک آئین اور قانون کے تحت چلنا شروع ہو جائے. تو اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہے نہیں. سعد بھائی, اس تناور درخت کو میرے خیال کے مطابق جو ہے نا, اس تناور درخت کو کاٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام جو میرے خیال سے ایجوکیٹ ہو چکی ہے فل, عمران خان صاحب نے کافی کچھ اس کو دے دیا ہے, تو جب تک یہ ترکی کی طرح یا دیگر ملکوں کی طرح وہ باہر نہیں نکلے گی انقلاب کے لیے, اپنے حق کے لیے, عدل کے لیے, انصاف کے لیے, اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس چھتری کے نیچے, اس سائے کے نیچے بیٹھ کر یہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ کچھ فیصلہ کر پائیں گے اور ملک کو آگے لے کر چلیں گے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ باجوہ کی تصویریں لگا کے اس پہ تو آپ گالیاں دیں اور فیض کی تصویریں لگا کے اس کو چومیں. تو ایسے ہی یہ ہے, اس وقت بالکل تک بھی صحیح نہیں ہو بات, سکتا نا. صحیح آپ کو بات ہے, کسی کی تصویریں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو آئین اور قانون کے حکمرانی کی قانون کے تصویریں مطابق. لگانے کی ضرورت ہے. یہ اپنے ذہنوں میں, اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلنے چاہیے, ملک انصاف کی بنیاد پہ چلنے چاہیے, نہ کہ اشخاص کی بنیاد اور پہ. ملک اور جب اداروں کے آپ کو کوئی بغیر بھی, جنرل یا ملک نہیں چل سکتے, مضبوط اداروں کے ساتھ ملک نہیں, چلتا ہے. اداروں کی اپنی اہمیت ہے نا. میں آئین اور قانون جب کہتا ایسے ہوں ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون میں جو رول فوج کا ہے وہ اس کے مطابق کام کرے. جو اچھا سعد بھائی چھوڑیں وہ بڑا اس کو ایک ٹاپک امپورٹنٹ ایک رول الگ ہے, سے, جو ایک جو عدلیہ میڈیا کا ہے پہ وہ جو عدلیہ. قدغن لگا ہوا ہے سعد بھائی, ہم تو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ بات کی باتیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, لیکن ویسے ایک بات ہے کہ میڈیا پہ جو قدغن لگایا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے عمران ریاض کا پروگرام بند کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیمرا نے بھی نہیں کیا, تو پھر کس نے کیا؟ مطلب اتنا طاقتور ہو چکا ہے ایک شخص کہ آپ دیکھیں کیا سے کیا کر دیتا ہے اگلا.
یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ ایک پورا ایک لابی ہے، پیچھے ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، پورا ایک گروہ اور جتھا ہے ان طاقتور اشرافیہ کا، وہ جو 0.1% بھی شاید نہ ہو، یا 1% آپ ان کو کہہ لیں، اور صحیح ان ہے، بالکل سیاسیوں کو صحیح. بیچ میں شامل کرنے تو 1-2% ہی ہے نا، سارے جو ملک کے امور، ریاست کے امور چلا رہے ہیں اور جو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے مسائل ہیں نا، آپ نے جس طرح گرفتاریوں کی پہلے بات کی، اب آپ نے میڈیا کی بلیک آؤٹ کی بات کی، لوگوں کو میڈیا پہ جانے سے روک دیا جاتا ہے یا میڈیا ریاست چینل ہی بند کر دیے جاتے سعد بھائی، میڈیا جو ہے وہ ریاست کا ہیں. ایک اس اہم میں ستون یہ ہے. سارے میڈیا مسائل ریاست کا ایک اہم ستون ہے. اگر کیا آپ اس اہم ستون کو بھی دیکھیں، اس سے میں مائنس کریں یہی گے کہہ تو رہا ہوں نا کہ ریاست یہ کس پہ کھڑی ہے؟ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، ان کا پاور ہاؤس ایک ہی ہے، اور وہ طاقتور لوگ ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے، مجھے ایسی بھی پتہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ہر دور میں اپنے جس بیانیے پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، یا جو وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ چیز چاہتے ہیں چلے، ہمارے جو لوگ بیانیے کے ساتھ عوام ہو. ان کو نوازتے ہیں، اور جو مخالفت کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، مخالفت نہیں اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے. اچھا سعد تو بھائی، یہ کوئی قانون تو نہیں ہے نا. ان لوگوں کو اس دفعہ منہ کی کھانی پڑی ہے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ایک میں ان کے پیج کا وزٹ کرتا تھا، دیکھتا تھا وہاں پہ پوسٹیں، اکثر کمنٹ زیادہ نہیں کرتے تھے، لیکن کم سے کم 60 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو انہوں نے ریموو کیا، انفالو کیا، یعنی کہ بلاک کیا. تو وہ کیوں بلاک کیا؟ 60 لاکھ اگر بندہ ایک کسی ادارے کے، مخصوص ادارے کے خلاف ہو، تو اس ادارے کو تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے نا، بظاہر اس کو کہ آپ بلاک کر دیں لوگوں کو. اچھا، یہ 60 لاکھ میں نا میرا خیال ہے کہ 59 لاکھ پتہ کون سے ہوں گے؟ وہ جو 5th جنریشن وار لڑ رہے تھے ان کی، جب انہوں نے کہتے تھے کہ یہ 5th جنریشن وار ایک ایسی پہلون ہے، اور ایک آپ کو پہلون کے اندر بند کیا جا رہا ہے، ایک فضول بات سکھائی جا رہی ہے. دنیا تنقید سے آگے بڑھتی ہے، تہذیب کی بات میں نہیں کر رہا، میں یہ سب سے زیادہ کیلکولیشن ہے، خلاف. میری کیلکولیشن ہے. تو یہ ممکن ہے لوگ جیسے دیکھیں، یہ 59 لاکھ وہ لوگ ہوں گے یا 60 لاکھ جو ان کی ہر بات کو منون تسلیم بھی کرتے تھے، اس کا پرچار بھی کرتے تھے، اختلاف کرنے والوں کو گالیاں بھی دیتے تھے، اور 5th سعد جنریشن بھائی، وار اس کو میں کہتے تھے. آپ خود تو بھی اس یہ پہ دیکھ کو سکتے ہیں. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بیک فائر. تو ہوں. یہ ان کو بیک فائر ہوا ہے. جو ان کے اپنے تیار کردہ لوگ تھے، یا ان کے جو اپنے لوگ تھے نا، جب وہ آپ کے خلاف ہو جائے نا، تو وہ زیادہ شدت سے بولتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہے، زیادہ ان بالکل کے صحیح اندر ایک بات کر رہا ہوں. تو پھر آپ کو ان کو بلاک کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. تو یہ وہ لوگ. اچھا، اصل میں آپ بھی اس پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک پیج ہے جس کے 5 ملین سبسکرائبر مطلب فالوور ہیں، جبکہ ان کا دوسرا پیج تھا، اس پہ بھی 5 ملین سبسکرائبر تھے، جبکہ اس پہ ابھی 1.9 رہ گئے ہیں. اور جو پیج وہ نہیں چلا رہے، یعنی کہ بیک اپ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس پیج پہ ابھی تک 5 ملین ہی ہے. کیونکہ وہاں پہ پوسٹ نہیں کرتے تو لوگ وہاں پر آتے نہیں ہیں اور اپنا ری ایکشن نہیں ظاہر کرتے. تو جس جگہ پہ وہ کرتے ہیں، ری ایکشن ہوتا ہے وہاں پر، اور وہ لوگوں کو بلاک کر رہے ہیں. تو مطلب کہ یار اس چیز سے بھی ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یار ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیک پہ آ جائیں اور اپنا کام جو محض ایک کام ہے ہمارا، اس کے اوپر قائم ہے. دیکھیں، اگر صرف اسی بنیاد پہ سمجھنا ہوتا نا انہوں نے، تو یہ سوشل میڈیا پہ ان فالو ہو جانے سے، یا ری ٹویٹس زیادہ آ جانے سے، یا غصے کا اظہار ہو جانے سے، اگر وہ سمجھنے والے ہوتے نا، تو یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. یہ اس سے چھوٹی چیز ہے کہ آپ کے ملک کی ایک بڑی تعداد خط غربت سے بڑی تیزی سے نیچے ہر سال جاتی ہے. آپ کے ملک ایسے میں ہی لوگ سیلاب میں بہہ جاتے ہیں. آپ کے ملک میں لوگ ادویات کی کمی کی قلت کی وجہ سے بیماریوں میں مر تڑپ جاتے ہیں. تڑپ کے مر جاتے ہیں. آپ کے ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں. تو اگر تو سمجھنے والے ہوں نا، تو وہ ان باتوں کو دیکھ کے سمجھ جاتے. وہ سوشل میڈیا کے کسی انڈیکیٹر کی وجہ سے یا کسی ایسی بات کی وجہ سے سمجھنے والے میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. یہ سمجھ اللہ کرے ان کو آ جائے، اور شاید کچھ لوگ ہوں وہ ان کو یہ سمجھ دلائیں، ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ چیز کتنی ضروری ہے، اور یہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے نا، اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری اور زیادہ اہم کام جو ہے، وہ سیاسی لیڈرشپ کا ہے. وہ سیاسی لیڈرشپ کا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ سنجیدگی سے ایک دوسرے کے انتقام کی ذہنیت سے نکلیں، ایک دوسرے کو یہ ٹیز کرنے اور ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے اس جو ایک سائیکل ہے نا، اس سے نکلیں. آج اگر یہ لوگ حکومت میں ہیں تو کل وہ حکومت میں ہوں گے، وہ پھر یہی کام کریں گے آپ کے ساتھ. تو یہ سائیکل کب تک چلتا رہے گا؟ یعنی یہ میں پھر کہوں گا کہ یوٹھی یہ آگے ادارے، چلیں. یہ عدلیہ، یہ جو ملکی ریاستی مشینری ہے، یہ کب تک ان طاقتوروں کی رکھیل بنی رہے گی، اور وہ اس سے کھیلتے رہیں گے، اور عوام جو ہے وہ بلکتی رہے گی، عوام انصاف کو ترستی رہے گی، عوام روٹی کے نوالے کو ترستی رہے گی، عوام
دوائیوں کو ترستی رہے گی اور عوام جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل میں دھنستی چلی جائے گی. تو یہ سیاسی لیڈرشپ کے سوچنے کا کام ہے کہ ہم وہ لوگ کب بیٹھ کے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کو اب تبدیل ہونا ہے. بالکل سعد بھائی، آپ نے بڑی اچھا اختتام کیا ہے، کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ سے. نیکسٹ جمعے کو پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا